الله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ رمضان المبارک کی سعادتیں برکتیں ان کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پہلا پارہ ہم نے نماز تراویح میں سنا ہے۔ قرآن حکیم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کے فضائل بہت زیادہ احادیث سے مروی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور دروازہ یہ وہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین میں نہیں آیا، اور وہ آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دو نور ہیں، دو خوشخبریاں ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی، اور ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سورت، اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے اس سے کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کتاب کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، ماں ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دم کرنے والی وہ صورت ہے جس کی وضاحت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو بچھو نے کاٹا تھا اس کو دم کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کیسے علم تھا کہ یہ سورۃ رقیہ بھی ہے، یہ دم کرنے والی بھی صورت ہے۔ گویا کہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القرآن العظیم اور سورۃ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے کہ جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ 7 آیات کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورت فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ نماز جہری ہو، وہ سری ہو، وہ امام کی اقتداء میں ہو یا تنہا میں ہو، وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اے ابو ہریرہ اس وقت اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی مناسبت اس اعتبار سے کہ نام میں اس سورۃ البقرہ میں آگے چل کے گائے کا تذکرہ موجود ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور قرآن کی سب سے لمبی تفصیل والی سورت ہے۔ مکی اور مدنی کا اعتبار ہونے سے کہ مکی صورت وہ ہے اور وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے جن کا نزول ہوا ہے۔ جو ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، گویا کہ یہ تخصیص وہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد جو نازل ہوا ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ سورت کا آغاز ان الفاظ میں ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے،
اور یہ ھدی للمتقین ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ وہی کتاب ہدایت ہے جس کا انسان پچھلی صورت میں سوال کرتا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں بار بار انسان سوال کرتا ہے، اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا۔ جب یہ سوال کرتا ہے تو گویا اس کا جواب قرآن حکیم ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ قرآن کا وہ صورت ہے کہ جس کی انسان دعا کرتا ہے، گویا یہ خلاصہ ہے، اور پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، اور پورا قرآن جواب دعا ہے کہ اللہ نے دعا صراط مستقیم کا دکھا دیا کہ یہ وہ ساری کتاب صراط مستقیم ہے، اس کو پڑھیے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے آغاز میں رب کائنات نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا ایمان والوں کا گروہ ہے، جن کی نشانیاں ذکر کی ہیں کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایمان والے جن کی نشانی یہ ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، گویا کہ قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے گویا کہ تورات، انجیل، زبور اور صحائف، ان سب پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کے بعد رب کائنات نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، کفری اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ گروہ جو ظاہری طور پر اور کہتے ہیں لیکن باطنی طور پر اور ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ظاہری طور پر جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، پھر وہ کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بس ہم مسلمانوں سے تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم ان سے مذاقاً یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بھی کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا ہی مذاق کرے گا۔ جو دنیا میں یہ منافق مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی قیامت کے دن سلوک کرے گا، بس مدت، تھوڑی مدت کے لیے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہے، اور وہ تھوڑی سی مہلت میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں لوٹنے والے۔ اپنی منافقت میں، اپنے اس گناہ میں اس قدر بڑھ چکے ہیں، پھر رب کائنات پوری انسانیت کو یہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اس اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر رب کائنات نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، پھر آسمان کی بلندیوں سے ہم نے پانی کو نازل کیا ہے، اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کی وجہ سے اللہ نے پھلوں کو اگایا ہے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اب اللہ کے علاوہ کسی غیر کو شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم بھی ہے اس رزق دینے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہتے تھے قرآن کو کہ یہ حق نہیں ہے، جس کے قرآن کے بارے میں شک کہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندوں پہ نازل کیا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں،
بلکہ ایک اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم نہیں اپنے سارے گواہوں کو لے آؤ جو تم طاقت رکھتے ہو، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سنو تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، نہ ہی کر سکتے ہو اور نہ قیامت تک کر سکو گے۔ اب تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ اللہ ان کے لیے وعید اور ان کو ڈانٹ اور ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، نہ تم بنا سکتے ہو اور نہ بنا سکو گے، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ احکم الحاکمین نے آگے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ تمہارا رب تم سے یہ ارادہ کرتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنا نائب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کیا بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ یہ ایک تفصیل اس میں ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا۔ اصل میں دنیا میں انسان سے پہلے جنات رہتے تھے اور جنات اس میں زمین میں بڑا فساد اور خون ریزی کیا کرتے تھے۔ احکم الحاکمین نے جب فرشتوں سے یہ بات کہی تو فرشتوں نے وہی دیکھا ہوا معاملہ کہ شیطان پہلے جنات تھے، وہ خون ریزی کرتے تھے، اب انسان کو بنانے لگے ہو، اس لیے کہ اللہ ہم ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری تعریف کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم بھی نہیں جانتے۔ پھر رب کائنات نے آزمائش اور امتحان کے لیے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے اور کہا فرشتوں اگر تم واقعہ ہی بڑے دانا بنتے ہو، جانتے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو ہی پاک ہے، ہمیں تو ان کا علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے سکھا دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا آدم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ فرماتے ہیں الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَعَلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرشتوں میں نے تم کو کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آزمائش اور امتحان ہوا، رب کائنات نے فرشتوں کی جماعت کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے فرشتوں نے اللہ کا امر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے، اپنے آپ کو جھکا دیا، الا ابلیس، مگر شیطان اکڑ گیا، ابا، اس نے تکبر کیا، واستکبر، اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا، وکان من الکافرین، اور اصل میں وہ حقیقت میں کفر کرنے والا تھا، انکار کرنے والا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے اور اما حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور آزمائش کے طور پر فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، جس کو رب کائنات نے رجیم قرار دے دیا تھا اور دھتکار دیا تھا، اس نے کہا کہ اب اسی کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، اب اس سے میں بدلہ لوں گا، بس شیطان نے پھسلا دیا، آدم علیہ السلام وہ کھانا، وہ پھل، وہ درخت کا میوہ کھا بیٹھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اب قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب آدم یہاں سے نکل جاؤ، وہ ساری نعمتیں جنت کے، وہ ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں ایک نافرمانی، ایک غلطی کی وجہ سے۔ فرمایا اب تم بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ اب تمہارے لیے یہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
ان کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہاں جو انکار کرے گا اور وہ کفر کرے گا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آگے رب کائنات نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے مراد اسرائیل وہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یہودیوں کی نسبت اسی کی قبیلے سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام کی اولاد گویا کہ 12 قبیلوں میں سے تمام انبیاء و رسول اسی نسل سے در نسل چلے آ رہے تھے۔ گویا کہ تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں کے انکار کی وجہ سے احکم الحاکمین نے ان لوگوں کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر احکم الحاکمین نے اسی صورت میں جس کی مناسبت سے نام رکھا گیا تھا وہ بقرہ اور گائے کا تذکرہ کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ وہ بنی اسرائیل کے سوال در سوال پوچھنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سوال تو کر رہے تھے لیکن یہ چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ گائے کا ٹکڑا مردہ کے ساتھ لگانا اور اس کا بول کر بتانا کہ میرا قاتل کون ہے، پھر بھی ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور سخت اتنے ہوئے گویا کہ یہ پتھر ہیں، پتھر بن چکے تھے، بلکہ پتھر ہی نہیں پتھروں میں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ احکم الحاکمین نے تفصیل کے ساتھ ان کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر احکم الحاکمین نے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لے کر اللہ فرماتے ہیں کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اور جو میکائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اصل میں حقیقت میں یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہی مخالفت تھی کفار کی، یہود و نصارہ کی، کہ یہ جبریل کیوں آتا ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخالفت رکھتے تھے۔ تو رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کا نام لے کر کہا ہے کہ اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دشمنی کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کے امر سے وہی لے کر آپ کے قلب اطہر پہ لے کے آتا ہے، یہ وجہ سبب ہے، عداوت ہے، یہ دشمنی ہے۔ لہٰذا جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے اللہ بھی ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس پارے کے اختتام پہ یہود و نصارہ گویا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بات پہ حق پہ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں ہی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر خالق کائنات رب ارض و سما نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور کہا کہ ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے در امتحان ہوتے آئے، ان میں ایک امتحان اور آزمائش اور ایک امر، یہ حکم وہ بیت اللہ کی تعمیر کا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی،
اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے جو اللہ احکم الحاکمین سے دعائیں کرتے رہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اب اس شہر کو امن والا شہر بنا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اللہ کہ ابراہیم تو نے دعا تو کی ہے کہ ان لوگوں کو رزق دوں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت ہے. اب تیری ایک دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور ایک کو نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی شان ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو پھلوں کا وافر رزق اللہ عطا فرماتے ہیں. بیت اللہ کی بہاریں اور مکہ کے سبحان اللہ وہ امن اور وہ بہاریں پھلوں کا رزق اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. پوری دنیا کا رزق اٹھا کر کے پوری دنیا سے پھل لا کر مکہ میں لائے جاتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں قال ومن کفر، تو نے ایمان والوں کا کہا تھا لیکن جو کفر کرتا ہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم اس کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے. ثُمَّ أَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ نہیں کہ ہم ان کو رزق نہیں دیں گے، رزق ملے گا ان کو تھوڑا سا فائدہ ملے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا. یہ دعاؤں کا تذکرہ ہے اور بالخصوص سب سے پیاری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ اب اس رسول کو مبعوث فرما جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، اور رسول وہ ہو یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات کی تلاوت کرنے والا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنے والا. کتاب قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گویا اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گویا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں. یہ وہ دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. آگے احکم الحاکمین نے فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ وہ بیوقوف ہی انسان ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے رغبت کرے گا اور اعراض کرے گا. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، بیوقوف انسان ہے. اصل میں جو بھی دعویٰ کرتا تھا، یہودی تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم دین ابراہیم پہ ہیں. اللہ احکم الحاکمین بھی فرماتے ہیں کہ وہی بیوقوف ہوگا جو دین ابراہیم سے انحراف کرے گا، اعراض کرے گا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ حق پر تھے لیکن وہ مشرک نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پہ تھے لیکن وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. اب جو شرک نہیں کرنے والا وہ توحید پہ قائم ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم ہے. احکم الحاکمین اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ امت جو گزر چکی ہے ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، جو تم کمائی کرتے ہو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، کسی کے سوال عمل کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہر ہم نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے. اسی لیے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ خود کیجئے قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے. جو گزر چکے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آخرت کی کتنی تیاری کرتے ہیں. اللہ قرآن کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.